السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈینگی بخار کے حوالے سے، کہ اس میں کون سی ایسی ادویات کا استعمال کروایا جائے یا ایسی غذاؤں کا استعمال کروایا جائے جس سے اس بخار کے اندر مبتلا جو ہمارے بہن یا بھائی جو ہے تو وہ تاکہ پراپر طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس میں اس ویڈیو میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ اس کا یقینی طور پہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی، یعنی جو بھی دکھی تکلیف میں مبتلا لوگ اگر ہماری ویڈیوز کو سنیں گے دیکھیں گے تو لازم بات ہے وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، تو وہ دعا کے ذریعہ تو آپ بنے کیونکہ آپ نے شیئر کیے، تو خاص اس کا خیال رکھا کریں، ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر کیا کریں۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے اس کا آغاز میں آپ کو بتایا ڈینگی بخار کے حوالے سے ہے۔ تو ڈینگی بخار عمومی طور پہ جو خاص طور پہ یہ جو موسم جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو تبدیلی کے اوقات میں، یعنی جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں سردیوں کا آغاز ہونے لگتا ہے، تو اس ٹائم اس مچھر کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور عمومی طور پہ یہ مچھر جب کاٹتا ہے تو جسم کے اوپر جو ہے وہ سرخ سے دھبے جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور بخار بڑی تیزی کے ساتھ جسم کو اپنے پیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس کا بنیادی جو اس وائرس کا جو یہ جو مچھر کے اندر جو موجود ہوتا ہے تو یہ جگر کے اوپر خاص طور پہ اٹیک کرتا ہے، اور جگر کے جو سیلز ہیں ان کو یہ ڈیڈ اور کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے آدمی دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ وہ کمزوری کی طرف، یعنی کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، لاغر پن آ جاتا ہے، اور تھوڑا سا بھی چلنے سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب یہ جگر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو جگر کے بنیادی افعال کے اندر کمزوری واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے اعضاء بھی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں جو ایک ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے ڈینگی بخار کا علاج نہیں ہے، لوگ مر جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یقین کریں اگر آپ پراپر طریقے سے اس کا اگر آپ علاج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا اتنا ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو جگر کو طاقت دینے والی ایسی غذاؤں کا استعمال کر لیتے ہیں یا ایسی ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں تاکہ جگر اپنا فنکشن صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ بخار جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ اس کی علامات کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ نزلہ زکام بھی بعض مریضوں کو ہو جاتا ہے، گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، جسم کے اوپر سرخ دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی باقاعدہ باقی جو جتنی ترتیبات ہوتی ہیں وہ تقریباً عام بخاروں جیسی ہوتی ہیں، کوئی اتنا زیادہ واضح فرق نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اندر غذا کا پراپر طریقے سے خیال رکھا جائے، غذا نارمل اور زود ہضم غذا کا استعمال کروایا جائے، خاص طور پہ دلیا، ساگو دانہ، اس ٹائپ کی غذا کا استعمال کروایا جائے تو پراپر طریقے سے جلدی فائدہ ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض کی روٹی مکمل طور پر بند کر دینی چاہیے، جتنی بیکری کی آئٹمس ہیں وہ بند کر دینی چاہیے، جتنے کولا مشروبات ہیں وہ بالکل بند کر دیں، اور جتنی یہ ایسی ڈبہ بند جوسز جو ہے وہ بالکل بند کر دیں، نیچرل جوس آپ پلا سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر یہ ان چند چیزوں کا اگر آپ خیال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ خاص طور پہ اس میں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز جو میں یہ فروٹس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ پپیتا جو ہے، یہ پپیتا اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ پپیتے کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اس کے اندر، ایسے منرلز اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کے جگر کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، اور جگر کے اندر جو ایسے وائرس کا جو حملہ ہوتا ہے، جو اٹیک ہوتا ہے، اس کو یہ دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پپیتا جو ہے، پپیتے کے پتوں کے پانی میں نچوڑ کے پلایا جا سکتا ہے، پپیتا کھلایا جا سکتا ہے، یعنی ایسے مریض کو دن میں 3-4 مرتبہ آپ عادت پاؤ کی مقدار میں، یعنی حسب برداشت آپ اس کو دن میں 3-4 مرتبہ کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میٹھے جسے ہم، یعنی مالٹے کی شکل کا جو ایک فروٹ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، جس کو ہم میٹھے عمومی طور پہ یہ بولتے ہیں، مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے، تو یہ میٹھے کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کڑواہٹ موجود ہوتا ہے، تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس ہلکا سا اس کو چبا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، یعنی اس کا ہلکا سا جوس جو میٹھا میٹھا لگتا ہے وہ ہم
اس کو چوس لیتے ہیں، باقی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمجھنا ہے کہ جو اس کا اصل اجزاء ہے وہ آپ نے باہر پھینک دی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ میٹھے کی 4 پھاڑیاں بناتے ہیں، بلکہ 4 کے بجائے آپ اس کی 8 پھاڑیاں بنائیں، یعنی آپ چھری کے ساتھ اس کو کاٹیں، 4 ٹکڑے بنائیں، چاروں کو پھر آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک وہ پھاڑی کا جو حصہ آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ آپ نے منہ میں ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو چبانا تاکہ وہ پیسٹ بن جائے، اس کو ایسا ایسا آپ نے چوستے رہنا۔ جب آپ کہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی کڑواہٹ نہیں، کڑواہٹ کو آپ نے اندر کھانا بڑا مشکل تو ہوگا، لیکن اگر یہ آپ 2-3 دن لگاتار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس بخار سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ آپ نے دن میں 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ گھنٹے گھنٹے کے وقفے سے آپ ایسے مریض کو یہ جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے اگر آپ استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی ملتی ہے افسنتین۔ افسنتین کا استعمال جو ہے اس بخار کو دور کرنے میں انتہائی مفید ہے اور بہترین رول ہے اور بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، افسنتین لے لیں، عناب لے لیں، اس کے علاوہ منقع لے لیں، یعنی گل بنفشہ اور اس طرح کی اشبا اور چرائتا، یہ 4-5 چیزیں آپ نے لے کے تھوڑی مقدار میں لیں، اس کا کہوا بنا کے آپ نے اس کا دن میں 4 مرتبہ 3 مرتبہ بیماری کی نوعیت کے حساب سے آپ نے اس کو استعمال کروایا، انشاءاللہ یہ 2-3 دن 4 دن کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بنا بنایا مشروبات کے اندر آپ شربت عناب یا شربت بزوری جو ہے آپ اس کا بھی یہ 2-3 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر ڈالیں، اس کو اچھی طرح حل کریں اور دن کے اندر 5-6 مرتبہ یہ آپ پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں انشاءاللہ آپ کا یہ ڈینگی بخار ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔